نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ رجل آتا بی ثم غدر ورجل باء حرا فأکل ثمنہ ورجل استاجر اجیرا فاستوفى ولم يؤته اجرہ رواہ البخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 شخصوں کی قیامت کے دن میں خود ہی وکالت کروں گا۔ جس نے میرے ساتھ عہد و پیما کیا پھر اس نے غداری اور بے وفائی کی۔ نمبر 2، جس نے کسی آزاد کو فروخت کر دیا پھر اس کی قیمت کھا لی۔ نمبر 3، جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اس سے کام تو پورا لیا اور مزدوری نہیں دی۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف میں سے ایک حدیث قدسی تلاوت کی ہے اور جس کا با محاورہ اردو ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس حدیث کی روح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں 3 اشخاص کے خلاف خود وکالت کروں گا قیامت کے دن۔ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی۔ اللہ اپنی عدالت میں انہی 3 اشخاص کے خلاف وکالت کریں گے۔ محترم ناظرین، مزدور کو کام کرنے پر رکھنے کے بعد پوری مزدوری دینا فرض ہے اور مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرنا درست نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو۔ محترم ناظرین، مزدور کو خوشی سے اس کی مزدوری دینے والا اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعاؤں سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ پہلے زمانے میں 3 اشخاص سفر پر جا رہے تھے۔ سفر کے دوران رات کا وقت ہوا اور بارش ہونے لگی، تو ان تینوں نے بارش سے بچنے کے لیے اس غار میں پناہ لے لی۔ یکایک اس غار کے دہانے پر ایک چٹان، بھاری بھرکم چٹان آ گری۔ ان تینوں نے بہت زور لگایا کہ اس چٹان کو ہٹایا جائے، لیکن چٹان بہت بھاری تھی جس کو وہ نہ ہٹا سکے۔ آخر کار ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے خالص عمل کے ذریعے اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ چٹان اگر ہٹ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہٹا سکتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں۔ اور انہوں نے یہ الفاظ لا ینجیکم من ہذہ الصخرۃ الا ان تدعوا اللہ تعالیٰ بصالح اعمالکم، اس چٹان سے نجات پانے اور بچنے کا سوائے اس کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ تم اپنے نیک اور خالص عملوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو ان تینوں میں سے ایک مستاجر تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مرتبہ مزدور سے کچھ کام لیا، سوائے ایک کہ سب نے اپنی اپنی مزدوری لے لی۔ وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو دینا چاہا لیکن اس نے نہیں لی، یہ کہہ کر کہ میں نے کام بہت زیادہ کیا ہے، مزدوری آپ کی کم ہے۔ تو اس مستاجر نے اس مزدوری کو زراعت میں لگا دیا اور اس سے بہت ترقی ہوئی۔ ایک زمانے کے بعد وہ مزدور واپس آیا اور اپنی مزدوری طلب کرنے لگا۔ مستاجر کہتے ہیں، میں نے کہا یہ سب کچھ اونٹ، گائے، بیل، بکریاں اور غلام وغیرہ سب تیرے ہیں۔ مزدور نے کہا، اے اللہ کے بندے،
یہ مجھ سے مذاق مت کرو۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا۔ جب اس کو یقین آ گیا تب وہ سب کچھ لے کر چلا گیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاخرج عنا ما نحن فیہ۔ اے اللہ، اگر میں نے اس کام کو تیری رضامندی کے لیے کیا تو اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل جائیں۔ دوستو، وہ چٹان ہٹ گئی اور سب باہر نکل آئے۔ اب ہر ممکن طریقے سے نیک مسلمان ہی کو مزدوری کے لیے رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مسلمان مزدور نہ مل سکے تو امانت دار غیر مسلم کو بھی مزدوری پر رکھنا جائز ہے اور درست ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ایک غیر مسلم کو مزدور رکھ کر اسے اپنا کام کرایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی دیل کے ایک ہوشیار اور راستہ بنانے اور بتانے والے کافر شخص کو مزدوری پر رکھا۔ دونوں نے اپنی اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی اور کہہ دیا کہ 3 راتوں کے بعد یعنی تیسری رات کی صبح کو یہ اونٹنیاں لے کر غار ثور پر آ جانا۔ دوستو، اس ہجرت کے موقع پر ایسے کافر کو مزدور رکھنا جو بڑا نازک وقت تھا اور کافر چاروں طرف آپ کے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر غیر مسلم امانت دار ہو تو اسے مزدوری پر رکھا جا سکتا ہے۔ اب جو میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان احادیث کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت کو اگر مشکل وقت آ جائے تو اپنے خالص عمل، نیک عمل، جو عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے انسان نے کیا ہو، بندہ مومن نے کیا ہو، اس عمل کے وسیلے سے اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ اس چٹان میں گھرے ہوئے 3 افراد میں سے ایک مستاجر نے کہا کہ یا رب العالمین، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو ہٹا دیا تھا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور محترم ناظرین، آج ہم نے ان احادیث کی روح سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنے چاہیے، خالصتاً اس کی رضا کو چاہتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے ہمیں اپنے دینی فریضے کو سر انجام دینا ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی امور پر عمل پیرا ہوں گا اور دنیاوی امور پر بھی عمل پیرا ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے اس جذبے کی وجہ سے اسے مشکلات میں سے نکالتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی بحیثیت انسان، بحیثیت ایک فرد کے انسانی حیثیت سے ہمیں بھی مشکلات پڑتی ہیں۔ اگر ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ہمیں ان پریشانیوں میں ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے جو اعمال خالصتاً ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے تھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔